تھی اور آج اگر اس حکومت کے اوپر یہ ذمہ داری آئی ہے تو آپ یہ دیکھیں اگر آج ہم ریلیف دینا بھی چاہیں عام عوام کو تو ہم نہیں دے سکتے کیونکہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے اس نے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. آئی ایم ایف کا معاہدہ وہ ہم نے نہیں کیا, وہ عمران خان نے کیا تھا, جس میں وہ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستانی معیشت کو گروی رکھ کے آ گیا تھا تو یہ غلط بات نہیں ہوگی, اور پھر جاتے جاتے اس کو فلاؤٹ کر کے چلا گیا, وہ معاہدے کو پھاڑ کر اس کی خلاف ورزی کر کے چلا گیا, جس کے نتیجے میں آج جب آپ آئی ایم ایف سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آئی ایم ایف کہتی ہے کہ نہیں آپ پہلے ہم سے دھوکہ کر چکے ہیں, پہلے آج آپ یہ قیمتیں انکریز کریں, یہ سٹیپس اٹھائیں, تب ہم آپ کی بات سنیں گے. تو جو یہ معاہدہ کر کے چلے گئے آئی ایم ایف کا, اس سے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ہم اگر ریلیف دینا چاہیں بھی تو نہیں دے سک رہے. اب یہ تو حکومت فیصلہ کرے گی, دیکھیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کھڑے ہیں میرے ساتھ, حکومت کے نمائندہ, یہ آپ سے بات کریں گے. میں عوام کی نمائندہ, مجھ سے عوامی سوال آپ پوچھیں. ماجد کلاسرا صاحب ایک منٹ جی, ماجد کلاسرا صاحب. اور یہ میں ایک اور بات کہہ دوں, اگر آج ہم اس معاہدے کی جو عمران کر کے چلا گیا آئی ایم ایف کا, اس کی پاسداری کرتے ہیں تو عوام پر مشکل آتی ہے, اگر اس کی پاسداری نہیں کرتے تو پاکستان پر مشکل آتی ہے. پاکستان ڈیفالٹ خدا نخواستہ کر سکتا ہے. جی میڈم آگے الیکشن آ رہے ہیں تو آپ سب پی ڈی ایم کی جماعتیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہی الیکشن لڑیں گی. اور دوسرا میڈم سوال یہ تھا کہ عمران خان کی نااہلی کا کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے, جس پر مبینہ بیٹی کا, تو جس میں عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میں وہ کیس میرے اوپر بنتا بھی نہیں ہے, وہ درخواست خارج کی جائے. میاں صاحب کو تنخواہ نہ لینے پر جب وہ نااہل کیا گیا تھا, اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہ کہوں گی کہ بڑا آج کل یہ شور مچا رہے ہیں کہ انتقام انتقام. میں اور میری حکومت ہم انتقام میں بلیو نہیں کرتے, لیکن نواز شریف کو تو آپ نے ناکردہ گناہ کی سزا دے کر ایک اقامہ پر, ایک ویزا پر, ایکسپائرڈ ویزا پر نکال دیا. اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, انتقام ہوا, لیکن ان کے جو جرائم ہیں جس میں وہ گھڑی چوریاں بھی شامل ہیں, جس کے اندر توشہ خانہ کی اتنی بڑی بڑی چوریاں بھی شامل ہیں, جس میں فورن فنڈنگ کا کیس شامل ہے, جس پہ 1.9 ملین پاؤنڈز کا کیس شامل ہے, جو انہوں نے بالکل ایک حوالے کر دیا اپنے دوست کے, وہ پیسہ قوم کا پیسہ جو تھا. اور اس کے بعد آپ تمام کیسز جہاں پر یہ سب میں انہوں نے جرم کیا ہوا ہے, اور وہ جرم سامنے آ رہا ہے, اس لیے یہ بھاگ رہے ہیں, جواب جمع نہیں کرا رہے, کیونکہ وہ جرائم کیے ہوئے ہیں. جب آپ نے جرم نہیں کیا ہوتا تو آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر 200 سے زائد پیشیاں بھگتتے ہیں, ہفتے میں 5 دن 6 دن عدالت میں موجود ہوتے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر آپ کے کیسز سنے جاتے ہیں, اور آپ کھڑے ہوتے ہیں اپنے انتقام کا سامنا کرنے کے لیے. لیکن جب آپ نے چوری کی ہو, جب آپ نے جرم کیا ہو, تو آپ کا جواب عدالت میں یہ جاتا ہے کہ یہ عدالت کی جورسڈکشن نہیں ہے, یا میں اب پبلک آفس ہولڈر نہیں ہوں اس لیے میں یہ جواب نہیں دوں گا. یہ کوئی جواب نہیں ہے, یہ جواب ہے کہ آپ نے جرم کیا ہے. یہ اس کا اعتراف جرم ہے کہ ہاں میں نے جرم کیا, لیکن میں ثبوت دینے سے ڈرتا ہوں. اور جو انتقام کا رونا رونے والے ہیں نا, میں ان کو یہ بتا دوں کہ آپ کو تو ابھی تک کسی نے انگلی نہیں لگائی, آپ انتقام کا دعویٰ نہیں کر سکتے, آپ کے ساتھ کسی نے انتقام نہیں. آپ پہلے تو ہمیں تو کہا جاتا ہے نا کہ 8 مہینے کی حکومت ہے, یہ حکومت 28 نومبر کے بعد شروع ہوئی ہے. ہماری حکومت 28 نومبر کے بعد شروع ہوئی, اس سے پہلے لاڈلی کے سرپرست موجود تھے. تو جب قانون اپنی حرکت میں آئے گا, جرم ثابت ہوتا ہے, ہو رہا ہے, تو پھر آپ کو انجام اس کا بھگتنا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ جرم آپ نے کیا ہے, جرم کا اعتراف آپ نے کیا ہے, اور اس کے بعد آپ قانون سے بچ کر نکل جائیں سیاستدان کی آڑ میں. یہ نہیں ہو سکتا. میڈم شاہد خاقان عباسی صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے. ایک سیکنڈ. شاہد خاقان عباسی صاحب نے استعفیٰ دیا ہے, کیا مسلم لیگ نون میں اختلاف شروع ہو گیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج آپ بہاولپور میں آئی ہوئی ہیں. اس کا جواب دینے دیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو اس پہ لوگوں کو ڈاؤٹس تھے, وہ انہوں نے کل ٹی وی پہ آ کے خود کلیئر کر دیے. میں شاہد صاحب کے بارے میں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ شاہد صاحب ہمارے مسلم لیگ نون کے نہ صرف نواز شریف صاحب کے دیرینہ ساتھی ہیں, خاندانوں سے یہ ساتھ چل رہا ہے, بلکہ وہ ہمارے فیملی ممبر ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں. اور میں رات کو دیکھ رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ مریم میری چھوٹی بہن ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اوپن فیلڈ ملے تاکہ وہ اپنا کام کرے. تو میرا خیال ہے کہ مجھے ان کی سرپرستی میں, ان کی گائیڈنس میں, میں اپنے سینئرز کی گائیڈنس میں
جتنے بھی پارٹی کے عہدیداران ہیں ان کے ساتھ مل کے مجھے کام کرنا ہے، اور باقی میں خود جا کے شاہد صاحب سے ملوں گی، انشاءاللہ ان سے ملوں گی، ان سے دل کی باتیں ہم کریں گے. لیکن وہ جو آپ اس میں ڈھونڈ رہے ہیں نا، یا جو مخالفین اس میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ خوشی ان کو ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ شاہد صاحب ایک بہت باوفا اور باصول آدمی ہے. احسن انصاری صاحب، آپ آئے ہوئے ہیں، بہاولپور کی عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے صوبہ بہاولپور کی بحالی، اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں، جو جنوبی پنجاب کے ساتھ اور بہاولپور صوبہ کے ساتھ جو تاریخ کا بدترین فراڈ ہوا تھا 2018 کے اندر، جب جنوبی محاذ کا ایک وہ قائم کیا گیا تھا، مسلم لیگ نون کے الیکٹیبلز، مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈرز کو توڑ کے ایک جنوبی محاذ بنایا گیا تھا، اور ہمیں پتہ ہے وہ کس نے بنایا تھا، اور اس میں عمران کو میجورٹی دلانے کے لیے وہ پورا ایک گروپ اکٹھا کیا تھا. تو آپ یہ دیکھیں 4 سال یہ حکومت میں رہے ہیں، وہ جو دعوے جنوبی پنجاب کے کیے تھے، بہاولپور صوبے کے کیے تھے، وہ ان کی حقیقت پوری دنیا کے سامنے آ گئی کہ وہ صرف ایک الیکشن کا ڈھونگ تھا. جہاں تک مسلم لیگ نون کی بات ہے تو اس کے لیے جو آئینی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ پنجاب اسمبلی اس کا جو ہے وہ بل پاس کرتی ہے، وہ ہم نے کیا دونوں کا، جنوبی جو ساؤتھ پنجاب کا بھی اور بہاولپور صوبے کا بھی ریزولوشن جو ہے وہ پاس کیا. اور اس کے بعد آج بھی میں جتنی بھی دیر میں جاتی ہوں، جہاں بھی جاتی ہوں جنوبی پنجاب کے اندر، جو بھی کام ہوئے ہیں، چاہے وہ سڑکیں بنی ہوں، یا وہ دانش اسکول بنے ہوں، یا وہ ہاسپٹلز بنے ہوں، یا وہ اور ترقیاتی منصوبے ہوں، وہ میٹرو بس ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب کام پاکستان مسلم لیگ نون اور شہباز شریف صاحب کے کیے ہوئے ہیں. تو مسلم لیگ نون جنوبی پنجاب کو اگر کوئی جس طرح سے یہاں پر جو ڈیمانڈز ہیں اور جو بھی یہاں پر کام ترقیاتی کام ہیں، وہ سب مسلم لیگ نون نے الحمدللہ کیے ہوئے ہیں. اور آنے والے وقت میں نہ صرف یہ کہ الیکشن ہوں گے، بلکہ مسلم لیگ نون الیکشن جیتے گی، پنجاب اسمبلی کے الیکشن بھی جیتے گی، اپنی حکومت بھی بنائے گی انشاءاللہ، اور جو بھی کنسرنز ہیں جنوبی پنجاب کے وہ بھی ہم ایڈریس کریں گے. احسن انصاری صاحب، جی، کے پی گورنمنٹ کو 417 ارب روپے کا بجٹ ملا تھا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے، کہاں گیا کچھ پتہ نہیں. اس کے اوپر کیا کوئی آگے انکوائری ہوگی بھی یا ابھی نہیں ہوگی، اس کا کیا ہوگا؟ دوسرا، آپ میاں صاحب کو کوئی شیڈیول طے ہوا پاکستان آنے کا، کب دیکھ رہی ہیں، اور الیکشن کب ہوتا دیکھ رہی ہیں پاکستان؟ جو میاں صاحب کے آنے کا جواب ہے وہ میں دے چکی ہوں. الیکشن جب بھی ہوگا، چاہے وہ 3 ماہ میں ہو، جب بھی ہوگا، ہم نے آج سے اپنی تیاری شروع کر دی ہے الحمدللہ. الیکشن، جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم الیکشن میں جانے سے گھبرا رہے ہیں، وہ سب اپنے اپنے کمروں میں بیٹھ کے یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. مسلم لیگ نون میدان میں آ چکی ہے انشاءاللہ تعالی. الیکشن ہوں گے، مسلم لیگ نون الیکشن جیتے گی، اور ان فتنوں کو اٹھا کے میدان سے باہر پھینکے گی، اور واپس جہاں سے ترقی کا راستہ، جو ترقی کا سفر ٹوٹا تھا، اس کو دوبارہ سے جوڑے گی. آپ نے کے پی کے کی بات کی، کل وزیر اعظم نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کی ہے کہ اتنے بڑے فنڈز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو، کے پی کے کو ملے ہیں، جہاں استعمال ہونے تھے وہاں استعمال نہیں ہوئے. جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جس میں پولیس بھی شامل ہے، وہ سب آج بھی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے بغیر ہیں. تو وہ فنڈز کہاں گئے؟ بالکل اس کی وہ ہونی چاہیے، لیکن ہمیں پتہ ہے وہ فنڈز کہاں گئے. جی سوال. جی، عدالت کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ شیخ رشید صاحب پر جو مقدمات درج ہو رہے ہیں، ان کا الزام یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو کروا رہے ہیں وہی کروا رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت عدالتی حکم کے باوجود شیخ رشید صاحب پر مقدمات درج ہونا کیا قانون کے عمل درآمد ہونے پر فقدان نہیں ہو؟ اس کا میں 2 لائنوں میں جواب دیتی ہوں، پھر رانا صاحب بات کر سکتے ہیں، وہ ریلیونٹ ہیں. میں جنرل بات کروں گی. میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکی ہوں کہ میں انتقام کے حق میں نہیں ہوں، کسی کے ساتھ ناحق زیادتی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے اور وہ 12 سال کا پلان سمجھ کے کہ ہم جو بھی کہیں گے ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، جو ہوتا ہے پچھلے 6-8 سال سے، اور اگر کسی نے وہ جرم کیا ہے تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے، کیونکہ وہ ایک سیاستدان ہے، یا وہ ایک پارٹی کا سربراہ ہے، یا وہ ایکس وزیر اعظم ہے. اس وجہ سے کسی کو بچ کے نکلنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے. اگر جرم کیا ہے تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے. ناحق کسی کو پکڑنے کے حق میں نہیں ہوں. رانا منور صاحب، رانا صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آخری سوال پلیز. دورہ حکومت میں آپ کے میاں صاحب کی گرفتاری، حمزہ شہباز کی گرفتاری کو کہا گیا تھا کہ یہ انتقامی کارروائی ہے.
اب یہ جو گرفتاری ہو رہی ہے شیخ رشید صاحب کی یا دوسروں کی، وہ ناکامی کارروائی کا حصہ نہیں ہے؟ دیکھیے ایک سیکنڈ یہ آپ نے بڑا، اب میں اس کا ایک جواب تو دے چکی ہوں. ہماری تو نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مجھ سمیت، رانا صاحب سمیت پوری جماعت گرفتار تھی، پوری جماعت زیر عتاب تھی. اور کیا نکلا؟ انتقام کس کو کہتے ہیں؟ انتقام کہتے ہیں جب آپ پاناما کا شور نکالتے ہیں اور اس میں سے 1 روپیہ آپ کو نہیں ملتا تو آپ اقامہ پر نکال دیتے. رانا صاحب کے اوپر آپ نے ڈرگز کا کیس ڈالا، کیا نکلا؟ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو گیا. مجھے جس طرح سے جو میرے پہ الزام لگایا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طرح سے اس کیس کی، جھوٹے کیس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی، وہ ساری قوم کے سامنے. احسن اقبال صاحب کا کیس ہو، شاہد خاقان عباسی صاحب کا کیس ہو، شہباز شریف صاحب کے کیسز ہو، سب کی جو اس کے پیچھے انتقام تھا وہ سب کے سامنے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر عمران خان کو اپنے جو یہ توشہ خانہ چوری ہے اس پہ سزا ملتی تو آپ اس کو انتقام کہیں گے؟ اگر اس کو فورن فنڈنگ میں سزا ملتی ہے جس کے ثبوت پوری دنیا کے سامنے، آپ اس کو انتقام کہیں گے؟ اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا کیس چل رہا ہے، ان کی صاحبزادی کا جو کیس چل رہا ہے، وہ پوری دنیا کو پتا، اس کو آپ انتقام کہیں گے؟ جھوٹ اگر آپ نے بولا ہے، اگر آپ نے کوئی کچھ کیا ہے تو